حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ اے سننے والوں، میں گھر میں اکیلی تھی، میرے پاس کوئی بھی موجود بولے ذرا جناب سیدہ طیبہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں گھر میں موجود تھی، میرے پاس اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جناب عبدالمطلب چلے گئے تھے کعبہ معظمہ کا طواف کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی تھی، اتنے میں سفید مرغ آیا، سفید مرغ نے میرے ساتھ اپنے پروں کو مس کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں میری جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر جناب سیدہ فرماتی ہیں اے سماعت فرمانے والوں سنو سنو، اور میرے آقا علیہ السلام کا میلاد سنو کہ میرے سرکار کیسے تشریف لائے، کس طرح میرے آقا علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اس وقت کے کیا حالات تھے۔ سیدہ فرماتی ہیں مرغ نے میرے جسم کو مس کیا، میرا درد جاتا رہا، میری تکلیفیں جاتی رہیں۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں اے زمانے والوں، میرے سامنے ایک سفید سفید شربت لایا گیا، میں نے اس شربت کو نوش فرمایا، میرے سارے درد ختم ہو گئے، سارے درد ختم ہو گئے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اے زمانے والوں سنو سنو، پھر اتنے میں میں کیا دیکھو، اس زمین سے لے کر آسمان تک مجھے نور ہی نور نظر آیا، نور کا ایک فرش نظر آیا، اور اس فرش کے اوپر اللہ کے بندے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر آفتابے لیے ہوئے تھے، یعنی لوٹے لیے ہوئے تھے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اے زمانے والوں، اس وقت جب میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، میں نے نور کے ایک ستون دیکھا، ستون دیکھا، ستون دیکھا، نور کے ایک ستون دیکھا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں پھر میرے پاس کچھ عورتیں آ گئی، ایک کہنے لگی میں آسیہ ہوں، دوسری کہنے لگی میں مریم بنت عمران ہوں، اور ہمارے ساتھ اس اور عورتیں آئی ہیں، شی والی عورتیں، حوریں ہیں، حوریں ہیں، یہ ہمارے ساتھ آئی ہیں۔ میں نے کہا ارے محفل میلاد ہو یا جلوس ہو، اگر جلوس پہ تو اعتراض کرتا ہے تو سوچ لے، ساری کی ساری حوروں کو جناب سیدہ آسیہ جناب مریم لے کر آمد مصطفیٰ کے وقت حوروں کو لے کر سیدہ آمنہ کے پاس آئی، پتہ چلا ہم تو صرف مردوں کا جلوس نکالتے گئے، اللہ کے پیاروں نے اس وقت جناب سیدہ آسیہ نے جناب مریم نے حوروں کا جلوس نکالا تھا۔ اس کا جلوس نکالا تھا اللہ اکبر۔ بات ختم کرتا ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہے میرے سونے میرے پیارے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، میری نظروں کے سامنے سے پردے اٹھنے لگ گئے، پردے اٹھنے لگ گئے۔ جب پردے اٹھے فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا مجھے مشرق بھی نظر آئے، بلکہ اداری قصور شام، میرے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ کون سے؟ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور پھر سیدہ فرماتی ہیں سننے والوں سنو سنو، میں نے دیکھو ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دیا گیا، دوسرا جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا گیا، تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑ دیا گیا۔ میں نے دیکھا، میں نے سوال کیا اے جناب سیدہ تم کیا کہہ رہی ہو، ایک جھنڈا مشرق میں دوسرا جھنڈا مغرب میں؟ ارے سیدہ کی نگاہ کی طاقت دیکھو، آج لوگ کہتے ہیں نبی وہاں پہ اگر ہو تو یہاں کی بات نہیں ملاحظہ کر سکتے۔ میں نے کہا نبی کی آمد کی وجہ سے جو روشنی جو کمال جناب سیدہ کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، اس کمال کی بدولت جناب سیدہ مشرق کے اندر گاڑے جانے والے جھنڈے کو بھی دیکھ رہی ہے، مغرب کے اندر گاڑے جانے والے جھنڈے کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں جھنڈا جھنڈا کے تاثیر
سا ہوتا ہے مشرق کیا 4 میل دور ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن جناب سیدہ کی نگاہ کی تیزی دیکھیے، آپ کی نگاہ کا کمال دیکھیے، جو کمال میرے سرکار کے صدقے سے ملا ہوتا، فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق کے اندر، ایک جھنڈا مغرب کے اندر، میں نے کہا جب سیدہ طیبہ میرے سرکار کے کرم سے اتنے دور کھاڑے جانے والے چھوٹے سے جھنڈے کو دیکھ سکتی ہے، تو وہ میرا پیارا نبی اپنے غلاموں کے